جی لائیو. جی اب ہم لائیو آ چکے ہیں. تو السلام علیکم. میں اسلامک ویکننگ کی طرف سے جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شخصیت یسوع علیہ السلام قرآن و حدیث اور بائبل کی روشنی میں. یہ اسٹریمنگ جو ہے وہ اسلامک اویکننگ اور کنسیڈر دس ٹی وی اور مسلم مسیح مکالمہ پہ لائیو دکھائی جا رہی ہے. تو میں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ان چینلز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں. اور جیسا کہ ٹاپک آپ کو بتا دیا گیا ہے اس کو پریزنٹ کریں گے یہ مسلم مسیح مکالمے کی طرف سے رضوان اصغر صاحب ہیں. رضوان اصغر صاحب جو ایک ڈبیٹر بھی ہیں اور کمپیریٹیو ریلیجن کے بارے میں بھی کافی ان کی نظر ہے. اور آج یہ اس ٹاپک کو ہمیں بتائیں گے اور ضرور ہم سیکھیں گے ان کے جو یہ فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پریزنٹیشن کے بعد ہم کچھ دوستوں کو لیں گے جو اس ٹاپک کے مطابق سوال اپنا کر سکتے ہیں اور ان کا رضوان بھائی جو ہے نا وہ جواب دیں گے. تو کائنڈلی ڈبیٹ کا موضوع نہیں بنائیے گا کیونکہ زیادہ سے زیادہ بندوں کو آنے کی دعوت دے تاکہ وہ اپنا سوال رکھ سکیں اور اپنا سوال رکھ سکیں اور وہ ان کو جواب ایک دیا جائے. تو میں کسی ٹائم کو ضائع کرتے ہوئے رضوان بھائی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئے اور اپنا جو ہے نا پریزنٹیشن دے کہ شخصیت یسوع علیہ السلام قرآن اور حدیث اور بائبل کی روشنی میں. جی رضوان بھائی. جی شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام اویکننگ اور مسلم مسیح مکالمہ اور کنسیڈر دس ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ذوالفقار بھائی نے بتا دیا ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شخصیت یسوع علیہ السلام قرآن و حدیث اور بائبل کی روشنی میں. ذوالفقار بھائی اصل میں یسوع علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ کرسچنز اور مسلمان دونوں کے لیے مقدس ہستی کے طور پر ہم لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان سے پیار بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ آیا قرآن مجید اور اسلام کے جو ماخذین ہیں قرآن اور حدیث اور بائبل ان میں یسوع علیہ السلام کی جو تصویر پیش کی گئی ہے آخر وہ کیا ہے. اور ان کا آج کی جو ہمارا سیشن ہے بیسیکلی اس میں بائبل قرآن اور حدیث کے درمیان تقابل پیش کیا گیا ہے، کمپیریزن پیش کیا گیا ہے کہ یسوع علیہ السلام کی جو بہترین تصویر ہے وہ کون سی کتابیں پیش کرتی ہیں. تو مزید تاخیر کی بجائے میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام کو ایک پاکیزہ بیٹے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. جیسا کہ لکھا ہے کہ فرشتے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. تو سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں جو حوالہ جات ملتے ہیں اس کے مطابق یسوع علیہ السلام ناپاک اور گناہ آلود جسم کے ساتھ پیدا ہوئے. مثال کے طور پر ایوب کی کتاب ہے عہد نامہ قدیم میں اس کا باب 25 اور آیت نمبر 4 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوا وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے. اب یسوع علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو تھیں مقدسہ مریم وہ بلا شبہ ایک عورت تھیں. تو عہد نامہ قدیم کے مطابق اور کیونکہ مسیحوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا لفظ بلفظ خدا کا کلام ہے
تو اس کے مطابق یسوع علیہ السلام جو کہ ایک عورت سے پیدا ہوئے تھے وہ کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر ہم رومیو کے باب 8 کی آیت نمبر 3 کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع کو گناہ آلود جسم کی مانند پیدا کیا، جبکہ مسلمان جو ہیں سورہ مریم آیت نمبر 19 کے تحت ان کو ایک پاکیزہ بیٹے کے طور پہ جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ آپ کو بابرکت بنایا گیا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 اس کے بارے میں کہتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پالنے میں کلام کر رہے تھے لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں کہیں بھی میں رہوں گا، مطلب مجھے بابرکت بنایا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس جو بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ یسوع علیہ السلام کو ہمارے گناہوں کے لیے لعنتی بنایا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، غلطیوں باب 3 آیت نمبر 13۔ تو ہم مسلمان یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یسوع علیہ السلام کی جو ذات مبارکہ ہے، جو ہمارے لیے مقدس ترین ہستی ہے، جس پر ایمان لائے بغیر ہم لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور جس کی گواہی ہمارے قرآن مجید فرقان حمید اور ہمارے نبی دیتے ہیں، ہم ان کو لعنتی تصور کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا بالکل جو ہے نا، ہم نہ تو ان پہ اس چیز پر ایمان رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی اگر سورہ انعام کی آیت نمبر 85 کو ہم دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک نیکوکار نبی کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آپ صالحین میں سے تھے، آپ نیکوکار تھے، جبکہ بائبل کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ شرابی تھے۔ اب یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ بائبل کے متعدد حوالوں میں یہ بات درج ہے۔ مثال کے طور پر لوکا کے باب 7 کی فقرہ نمبر 34 اور متی کے باب 11 فقرہ نمبر 19، اس میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو ایک کھاؤ اور شرابی آدمی آیا، مطلب ان کے ہم عصر لوگ ان کو دیکھ کر شرابی کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، بائبل یہ تصویر پیش کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح بائبل میں انجیل نویس نے خود یسوع علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ بات کہلوا دی کہ وہ شراب پیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے الفاظ کو کیسے توڑ موڑ کر پیش کیا اور کیسے انہوں نے الفاظ کی لفاظی دکھائی۔ متی کے باب 26 کی آیت نمبر 29 میں لکھا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا جب تک کہ خدا کی بادشاہی میں تمہارے ساتھ نہ پیوں۔ تو مطلب یہ کہ انگور کا شیرہ جو تھا شراب ہی تھی جو اس ٹائم وہ لوگ پیا کرتے تھے۔ تو یسوع علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب میں نہیں پیوں گا، لیکن جب خدا کی بادشاہت میں ہم سب اکٹھے ہوں گے تو تب پیوں گا۔ مطلب اس سے پہلے یسوع علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، تو اسی لیے ان کے ہم عصر لوگ ان کو شرابی کہتے تھے۔ ازرو انجیل جو تصویر انجیل پیش کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ ہی ہماری ایسی چیزوں پر کبھی ایمان ہو سکتا ہے کہ خدا کا ایک صالح اور برگزیدہ اور ایک عظیم نبی جو ہے وہ اس طرح کی خباثت میں، اس طرح کے خبائث میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسیح حضرات میں حیران ہوں کہ مسیح حضرات ان چیزوں پر آنکھ بند کر کے جو ہے نا وہ یقین کرتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے جو ہے نا اس چیز پر آمین آمین کہہ کر وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ پولوس نے خود 1 کرنتھیوں کے باب 6 کی آیت نمبر 9 تک 11 میں کہا ہے کہ شرابی انسان جو ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ لوگ اس چیز پہ غور ہی نہیں کرتے کہ خود ہماری انجیل جو ہے، خود ہماری جو بائبل ہے وہ یسوع کو ایک شرابی انسان کے طور پر پیش کر رہی ہے، جو شادی کی محافل میں جا کر پانی کے مٹکوں کو شراب میں بدل دیتا ہے، جو جس کو لوگ دیکھ کر شرابی کہتے ہیں، جو خود کہہ رہا ہے کہ میں شراب نہیں پیوں گا بلکہ خدا کی بادشاہت میں جب اکٹھے ہوں گے تو اس ٹائم پیئیں گے۔ تو اس کو یہ لوگ اس طرح کی تصویر بنا کر پیش کرتے ہیں، جبکہ پولوس کہتے ہیں کہ وہ شرابی انسان تو خدا کی بادشاہت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ہم یہ کہیں کہ کیا یسوع علیہ السلام جن کی بابت مسیحوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت والے دن آ کر
انہوں نے تمام انسانوں کی قیامت کرنی ہے یا ان کا حساب کتاب کرنا ہے، وہ خود خدا کی بادشاہت سے باہر ہو جائیں گے اور داخل ہی نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. پھر اسی طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید میں آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع علیہ السلام جو تھے وہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، جبکہ انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، انجیل یوحنا میں باب نمبر 5 اور آیت نمبر 18 میں، کہ یسوع علیہ السلام جو تھے وہ تورات کے حکموں کی توہین کرنے والے اور ان کو توڑنے والے تھے. اب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ کیتھولک والے یہ ترجمہ کرتے ہیں باب 5 کی آیت نمبر 18 میں کہ سبت کے حکم کی توہین کرتا تھا، اور پروٹسٹنٹ کہتے ہیں کہ سبت کے حکم کو توڑتا تھا. اب دونوں ہی معاملات میں، توڑنے کے معاملات میں یا توہین کرنے کا اگر ان پہ الزام ہے، یا انجیل نویس یہ بات کنفرم کر رہا ہے کہ جی وہ توہین کرتے تھے یا توڑتے تھے، تو دونوں ہی صورتوں میں وہ قابل گرفت جرم کر رہے تھے، کیونکہ یہودیوں کی شریعت میں جو ان کو 10 کمانڈمنٹس ملی ہیں اس میں سبت کے دن کی احترام کا حکم دیا گیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں عہد نامہ قدیم کے پیدائش کی کتاب میں ہی ایک شخص جو ہے اپنے گھر کے لیے لکڑیاں چننے گیا تو اس کو سنسار کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ اس نے سبت کے دن اپنے گھر کے لیے لکڑیاں اٹھائی تھیں اور لکڑیاں چننے کے لیے وہ باہر گیا تھا جس سے وہ چولہا جلا سکتا. تو خدا نے تو اس انسان کو نہیں بخشا جو چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھانے گیا تھا، چاہے جائے کہ کوئی اس کی توہین کرے یا کوئی اس کا حکم توڑے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہودی اس چیز پہ برحق تھے کہ انہوں نے یسوع علیہ السلام کو مصلوب کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد ازرو انجیل، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی، کیونکہ خود انجیل نویس نے ہی ان پر جو ہے ایک بہت بڑا الزام لگا دیا کہ وہ سبت کی توہین کرتے تھے اور سبت کے حکم کو توڑتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی ایک عجیب قسم کی بات ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے حکموں کو توڑتے نہیں ہیں. پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو ایک صالح نبی کے طور پر پیش کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ صالحین میں سے تھے، سورہ انعام آیت نمبر 85. لیکن دوسری طرف اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو ایک جھوٹے انسان کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کاذب شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اگر ہم یہ پڑھیں یوحنا باب 7 فقرہ 8 تا 10، اس پہ لکھا ہے کہ یسوع علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم عید پر جاؤ، میں ابھی نہیں جاتا کیونکہ میرا وقت ابھی پورا نہیں ہوا. اور پھر جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے، شرکت کے لیے چلے گئے، تو وہ بھی اسی وقت گھر سے نکل پڑے عید میں شامل ہونے کے لیے، لیکن لکھا ہے پوشیدہ طور پر، ظاہری طور پر نہیں. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یسوع کو اپنے بھائیوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ اور کیا جو ہے یسوع علیہ السلام کاذب تھے جو اپنے گھر والوں کو بھی سچی بات نہیں بتاتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے ان سے؟ تو یہ ایک بالکل ہی جو ہے نا نامناسب سی بات ہے اور ناقابل قبول بات ہے، جو ہم مسلمان جو ہیں اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، ان کی خدمت گزار تھے، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 32 میں یہ بات درج ہے. لکھا ہے کہ اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا. اب قرآن مجید فرقان حمید ان کو ایک ایسے بیٹے کے طور پر پیش کر رہا ہے جو اپنی والدہ کا خدمت گزار ہے، جو اپنی والدہ کی عزت کرتا ہے. اب جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنائے گا تو وہ اپنی والدہ کی عزت بھی کرے گا اور ان کی خدمت بھی کرے گا. اور اگر ہم دوسری طرف بائبل کو دیکھیں تو اس میں ملتا ہے کہ نہ تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے نا بڑا ہی تلخ لہجہ استعمال کرتے تھے اور ان کو جو ہے ایک نامناسب الفاظ کہہ کر وہ پکارتے تھے. مثال کے طور پر یسوع نے اپنی ماں کو کہا کہ اے عورت کہہ کر مخاطب کیا، جو کہ کسی طور پر بھی بیٹے کا ماں کے لیے الفاظ استعمال کرنا مناسب ہی نہیں ہے.
آپ دیکھ سکتے ہیں یوحنا کے باب 2 کی آیت نمبر 4 میں. پھر ایک اور موقع پر جب ان کی والدہ محترمہ اور ان کے بھائی جو تھے ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بہن بھائی جو تھے ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو یسوع علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی باہر آپ کی والدہ انتظار کر رہی ہیں کہ آپ سے ملنے آئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں اور میرے بہن بھائی تو یہ لوگ ہیں جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اور جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں تو ان کو پہچانتا ہی نہیں. اسی کے برعکس اگر دیکھ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والد تھے ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے، اور والدہ محترمہ جو تھی ان کی بچپن میں ہی وفات پا گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے، ایک حاکم کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، تو ایک دائیہ حلیمہ جو ہیں وہ آتی ہیں، جو کہ ان کی رضائی ماں تھی، جنہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، وہ آتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی جو چادر مبارک ہے اس کو وہ زمین پر بچھاتے ہیں، ان کو عزت سے بٹھاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں جیسے کہ بیٹا ایک ماں کے پاس بیٹھتا ہے، اور ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور واپسی پر ان کو تحفے تحائف دے کر بھیجتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ رول ماڈل ہے، اور دوسری طرف جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی عزت کریں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی عزت نہیں کرتے تھے اور ان کو اے عورت کہہ کر مخاطب کرتے تھے. اگر یہی چیز 10 کمانڈمنٹس میں یا تورات میں دیکھ لی جائے تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی اپنی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے، اگر کوئی نافرمان ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو اب اگر ہم یہی بات لے کر چلیں کہ یسوع کو یہودیوں نے قتل کر دیا، تو یسوع تو قدم قدم پر تورات کے احکامات کو توڑ رہے تھے، اور خود دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تورات کے حکموں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں، اور ایک شوشہ بھی تورات میں سے نہیں ٹلے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو تورات کے احکامات کو قدم قدم پر جو ہے سبوٹاش کر رہے تھے خود یسوع علیہ السلام ایز روئے بائبل. تو یہ دکھایا گیا کہ یسوع علیہ السلام جو تھے وہ یہودیوں کے مخالف چل رہے تھے. اب اسی طرح آگے اگر ہم چلیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انسانیت کی طرف بھیجی ان کی اصلاح کے لیے اور ان کے رہنمائی کے لیے، وہ پختہ عہد والے تھے، وہ عہد شکن نہیں تھے، وہ عہد کو نہیں توڑا کرتے تھے. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس کو تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع علیہ السلام جو تھے وہ عہد شکن تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں، متی کی انجیل ہے باب 10 اور آیت نمبر 23. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا وہ الفاظ بھی سن لیجیے. وہ وعدہ یہ تھا کہ اپنے حواریوں سے انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ جب لوگ تمہیں ستائیں تو تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھاگ جانا، ابھی تم اسرائیل کے سارے شہر نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم واپس آ جائے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع علیہ السلام نے انجیل مقدس کے اندر 70 سے زائد مرتبہ اپنے آپ کو ابن آدم کہہ کر مخاطب کیا ہے. اب پوچھنے کی بات یہ ہے کہ 2000 سال گزر چکے ہیں مسیحت کو، آج دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی اکانومی اور دنیا کی سب سے پاورفل جو قوم ہے وہ مسیح ہے، اور سب سے زیادہ تعداد میں بھی مسیح حضرات ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یسوع علیہ السلام نے اپنا وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں کی اور اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا؟ مطلب اس وعدے کو انہوں نے وفا نہیں کیا اور اس وعدے کو انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا. اور اسرائیل تو ایک طرف، آج مسیح حضرات پوری دنیا کا چکر لگائے بیٹھے ہیں، اور آلموسٹ انہوں نے تقریباً تمام دنیا کو ایک دفعہ فتح بھی کیا اور اس کو خیر بھی کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ کہا تھا کہ یہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھاگ جانا، تو میں
ابھی تم سارے شہروں میں نہیں پھرو گے اسرائیل کے کہ میں واپس آ جاؤں گا آسمان پر جانے سے پہلے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ تو پورا نہیں کیا یسوع علیہ السلام نے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجیل جو ہمیں تصویر پیش کرتی ہے وہ یہ پیش کرتی ہے کہ یسوع علیہ السلام جو تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک عہد شکن تھے، جو کہ خدا کے نبی کے لیے کسی طور پر بھی روا نہیں کہ وہ عہد شکن ہو. تو اسی طرح ہم ایک واقعہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ آپ جو ہیں میرا انتظار کیجیے، میں بس ابھی واپس آتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرتے رہے اور وہ شخص جا کر بھول گیا. 3 روز بعد وہ وہاں سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے اور اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کب سے میرا انتظار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں، تم آئے نہیں. تو انہوں نے کہا میں تو گھر جا کر بھول گیا تھا، تو آپ گھر چلے جاتے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس انتظار میں کھڑا رہا کہ ہو سکتا ہے تم ابھی آ جاؤ. تو وہ یہ شخص یہ دیکھ کر کہ آپ عہد کے اتنے پختہ ہیں وہ ایمان لے آیا. تو انبیاء کرام جو ہیں اور جو اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں وہ رول ماڈل ہوتی ہیں اپنے عوام کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یسوع علیہ السلام کے ساتھی تھے جب وہ ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے تو ان کے دل میں کتنے فیصد ایمان بچا ہوگا کہ یسوع نے تو کہا تھا کہ بھئی سارے شہر پھر لینا، میں واپس آ جاؤں گا، اور وہ واپس ہی ہے. پھر اسی طرح اگر ہم حدیث کی کتاب کا مطالعہ کریں، مسلمانوں کی جو اسلام کی حدیث کی کتابیں ہیں، تو اس میں صحیح البخاری کی حدیث ہمیں نظر آتی ہے، جس میں صحیح البخاری کی حدیث 4548 اور 3431 اس میں لکھا ہے کہ یسوع علیہ السلام کو شیطان چھو تک نہیں سکا. جبکہ لوکا کے باب 4 کی آیت نمبر 2 میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ شیطان نے 40 روز تک نہ صرف یسوع کی آزمائش کی بلکہ ان کو اٹھا کر بیابان میں بھی لے گیا اور ان کو پھر اٹھا کر پھر آتا بھی رہا، کبھی شہر کے اونچی عمارت میں لا کے کھڑا کر دیا، کبھی کہاں لے گیا، کبھی کہاں لے گیا. تو یہ ایک بالکل جو ہے نا عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف آپ اس قوم کا مذاق اڑاتے ہیں، اس قوم کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس قوم کے جو ہے نا تصدیق کرتے ہیں جو یسوع علیہ السلام کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتی ہے کہ یسوع علیہ السلام کو تو شیطان بھی نہیں چھو سکتا. اور دوسری طرف آپ بڑے فخر سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام جو ہے ان کو تو شیطان جو تھا وہ 40 روز کے لیے بیابان میں اٹھا کر لے گیا. پھر اسی طرح اگر ہم صحیح البخاری کی حدیث 5902 دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اس میں پیغمبر اسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کر کے ان کو ایک صاحب جمال شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے. جبکہ انجیل کو اگر ہم دیکھیں یا پوادر کے اگر ہم دعوے دیکھیں تو اس کے مطابق یسوع جو تھے وہ بدصورت اور جمال سے محروم شخصیت تھی. مثال کے طور پر پوادر حضرات اکثر اشعیاء 53 کو یسوع علیہ السلام کی بابت پیشنگوئی کے طور پر پیش کرتے ہیں. ان کو اور اس کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہے کہ نہ اس میں جمال تھا کہ ہم اس کے مشتاق ہوتے اور نہ ہی اس میں کوئی حسن تھا کہ ہم اس کی طرف مائل ہوتے. اشعیاء کے باب اشعیاء 53 کے آیت نمبر 2 میں. تو اس آیت کے اب یہ آیت وہ کہتے ہیں مطلب کہ اشعیاء 53 جو ہے وہ یسوع کی بابت کلام کرتا ہے. تو اگر ہم یہ بات مسیحوں کی مان لیں یا پوادروں کی مان لیں تو اس حساب سے تو یسوع علیہ السلام جو تھے وہ ایک بدصورت انسان تھے. اب اسی طرح اگر ہم مطالعہ کریں اپنا قرآن مجید فرقان حمید کا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ عمران کی آیت نمبر 45 میں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا و آخرت میں عزت والا اور اس کے مقربین میں سے ہے. لیکن اگر ہم قوادر کا اور مسیحوں کا دعویٰ مانیں تو شاید 53 جو کہ یسوع کی بابت ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا.
رضوان بھائی کا نیٹ تھوڑا سا آؤٹ آف جی ہلو، کنٹرول ہو آواز گیا. آ رہی ہے؟ ہاں جی 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 رضوان بھائی پلیز کنٹینیو. اچھا سوری، وہ بیچ میں سے میں اس کو ذرا بار بار کال آ رہی تھی تو میں اس کو ایروپلین موڈ پہ کرنے گیا تو وہ بند ہی ہو گیا. خیر تو کوئی بات. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید ان کو آخر دنیا و آخرت میں عزت والا بنا کر پیش کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں، اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وجیہا فی الدنیا، کہ وہ دنیا و آخرت میں عزت والا ہے اور وہ اللہ کا مقرب ترین انسان ہے. جبکہ پوادر حضرات ہمیں شاہ 53 کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ یسوع علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے. تو اگر ہم اسی آیت کی 3 اور 4 نمبر آیت پڑھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع جو تھے وہ خدا کے مطلب یسوع نہیں، لیکن لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہستی ہے یہ خدا کی ماری ہوئی اور ذلیل ہے اور حقیر ہے. اب بوادر کہتے ہیں کہ یہ شاید 53 جو ہے یسوع کی بابت کلام کرتا ہے. تو اگر ہم مان لیں کہ یہ واقعی یسوع علیہ السلام کے بارے میں کلام کرتا ہے تو جو تصویر بائبل ہمیں پیش کرتی ہے اس کے مطابق یسوع جو تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، وہ حقیر ذلیل اور خدا کے مارے ہوئے تھے. جبکہ دوسری طرف قرآن مجید فرقان حمید ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور ان کا رتبہ بیان کرتے ہوئے ان کو وجیہہ فی الدنیا اور اللہ کا مقرب ترین انسان کہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو سچا المسیح کے کہا گیا ہے، اور ان کو ان کی جو تصدیق کی ہے قرآن نے ان کو المسیح کہہ کر ان کی تصدیق کی. اور یہ حوالہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں. لیکن اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو عہد نامہ جدید میں انہوں نے کبھی المسیح ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. اور اگر ہم عہد نامہ قدیم دیکھ لیں تو عہد نامہ قدیم کے معیارات کے مطابق وہ سچے المسیح ثابت ہی نہیں ہوتے، جس پر ہم نے گزشتہ ہفتے بھی لائیو اسٹریمنگ کی تھی اور بیان کیا تھا. شاید اسی لیے جامع الکتاب جو کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کی جانب سے چھپی ہے، اس میں لکھا ہے کہ یسوع کی جو زندگی ہے ایک ظاہری ناکامی پر ختم ہوئی، اور اس بات کا اقرار پوپ نے بھی کیا ہے. مطلب جو معیارات عہد نامہ قدیم میں آنے والے مسیح کے تھے یسوع ان کو پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اسی لیے انہوں نے یہ بات لکھی کہ ان کی جو فرسٹ کمنگ تھی وہ ظاہری ناکامی پہ ختم ہوئی، اور پوپ نے بھی یہی بیان دیا، اور یہ آپ کو گوگل پہ مل جائے گا. پھر جو لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یا یسوع علیہ السلام کی جو مدد تھی وہ روح القدس سے کی. وہ کیسے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روح القدس سے مدد بخشی یا تقویت بخشی. یہ بات لکھی ہے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 110 میں. جبکہ اگر ہم انجیل کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انجیل نویس یہ لکھتا ہے کہ یسوع علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا اور وہ سولی پر ال شبقتنی پکارتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دے دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو نے مجھے کیوں تنہا چھوڑ دیا. متی کے باب 22 فقرہ 46 اور مرکز باب 15 آیت نمبر 34. تو اس حساب سے یسوع علیہ السلام جو ہیں ان کو تو خدا نے چھوڑ دیا تھا، اور اس بات پر بھی وہ پورا نہیں اترتے کہ جو زبور 91 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب خدا کا مسیح اس کو پکارے گا تو اس کی بات کا جواب دے گا، اس کی پکار کا جواب دے گا، اور اس کو اس کے دشمنوں سے نجات بخشے گا، اس کو فتح یاب کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تصویر یسوع علیہ السلام کی بائبل پیش کرتی ہے اور جو قرآن و حدیث پیش کرتی ہے، ہم نے دونوں تصاویر جو ہیں اپنے سننے والوں کے لیے اور اپنے جو تحقیق کرنے والے ہیں ان کے سامنے رکھ دی ہے. اب جس کا دل ہو وہ مانے اور جس کے کان ہو سنے، جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھیں. بے شک ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ رضوان بھائی ماشاءاللہ، بہت ہی خوب، بہت اچھا آپ نے دونوں کتب سے پریزنٹیشن دی ہے. لیکن میرا ایک سوال ادھر سے جو ہے نا ابھی آپ کی پریزنٹیشن میں ہے وہ یہ اٹھ رہا تھا یا میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک طرف مسیح جو ہے وہ شریعت کو بھی توڑ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی حکم ٹال نہیں سکتا. تو یہ کون سی شریعت ہے جس کو وہ توڑتے بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی وہ
चल भी नहीं सकती। तो काइंडली अगर इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। असल में जो हम देखते हैं कि यसूल इस्लाम ने कहा कि भाई मैं हुक्मों को तोड़ने नहीं आया बल्कि उनको कंप्लीट करने आया, और एक भी शोशा खुदा का नहीं टलेगा। लेकिन जी हम फिर आगे बाइबल में देखते हैं कि यसूल इस्लाम ने बहुत सारे अहकामात तोड़े। अब जिस तरह अहदनामा कदीम में था कि हाथ खाना खाने से पहले हाथ धोकर बैठा जाए, लेकिन उन्होंने जब उनके हवारी जो थे वो हाथ धोए बगैर खाना खाने लगे, और फरीसियों और सदूकी और जो लोग उनके साथ मौजूद थे उन्होंने कहा कि भी आपके साथी जो है वो हाथ धोए बगैर खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आपने तो खुदा के कलाम को जो है ना अपनी रवायात से बदल दिया है, और जो चीज़ मुंह के अंदर जाती है वो अपना जो चीज़ मुंह के अंदर जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती। तो मतलब ये हुक्म जो था जिसपे खुदा ने उनको कहा हुआ था, वो उन्होंने तोड़ दिया। अब अहदनामा कदीम में उनको ये हुक्म था कि वो खाना खाने से पहले हाथ। इसी जी तरह जी अहदनामा कदीम में ये बात लिखी हुई थी कि अहदनामा कदीम में ये बात लिखी हुई थी कि जब आप अपनी बीवी को तलाक दें तो उसको अपना तलाकनामा लिखकर उसके हवाले कर दें। लेकिन यसूल इस्लाम ने कहा कि तुम ये लिखा पाते हो कि ऐसा लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अब के बाद जो है अपनी बीवी को सिवाय इसके कि वो ज़िना करे तुम तलाक ना देना। तो मतलब ये तलाक का हुक्म लिखकर उन्होंने बदल दिया। फिर इसी तरह और बहुत सारे अहकाम थे जो उन्होंने, जिस तरह तौरात के अंदर ये था कि अगर कोई चोरी करे तो जो है ना उसका हाथ काट दो, या इस तरह के मामला थे। तो यसूल इस्लाम ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे रख देना। तो ये इस तरह के बहुत सारे अहकामात हैं जो यसूल इस्लाम ने वक्तन हालांकि फवक्तन जो है उनको तोड़ना शुरू किया, बदलना शुरू कर दिया। ये अभी जी जो आपने बात फरमाई है ना कि दूसरा गाल भी दे दो, ये पहला गाल ही नहीं देते तो दूसरा गाल कैसे दे सकते हैं? अगर एक एक गाल पे थप्पड़ मारे कोई तो दूसरा गाल भी दे दो। ये तो सिर्फ लिखने में ही है। अच्छा, तो जी वो सब्बत का भी आपने बताया कि वो उन्होंने सब्बत को भी तोड़ा। आपको फिर एक ज़िना करती हुई औरत आई तो उसने कहा कि जिसने कभी गुनाह ना किया हो जी, तो वो पहला पत्थर मारे। वो पहला पत्थर मारे। तो किसी ने भी नहीं पत्थर मारा, तो यीशु मसीह ने भी नहीं पत्थर मारा। चले, तो उन्होंने हम्म। कहा चलो मैं भी इसमें। तो अच्छा, एक अभी ये कमेंट आ रहा हमारे है, वो कह रहा ये जी, हमारे जी ये हमारे एक और एक कमेंट आया है जिसमें लिखा है कि वाई मुस्लिम्स डोंट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो मैं रिजवान शेर साहब को बताना चाहूँगा कि मुस्लिम्स आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट 100%। दे डोंट ईट पोक, दे सर्कमस्टांस, और वो पोक नहीं खाते, वो अपना खतना करवाते हैं, वो अहकामात पर चलते हैं। आपने तो यसूल इस्लाम की तालीमात को ये कहकर रद्द कर दिया कि यसूल इस्लाम की इब्तदाई तालीम को छोड़कर आओ फजल की तरफ कदम बढ़ाएं। तो हम तो ये काम नहीं करते। ये आज आप देखें कि मुसलमानों के चेहरों पे दाढ़ी है और आपके चेहरों पे दाढ़ी नहीं है। यसूल इस्लाम के चेहरों पे दाढ़ी थी। तो इसी तरह और बहुत सारे अहकामात हैं जो मुसलमानों के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन आपके अंदर मौजूद नहीं है। जी जी। जी ये एक क्रिश्चियन प्रिंस का जो कमेंट आया है, वो इनके शिगिर्द हैं, वो कह रहे थे यीशु इज ऑल माइटी गॉड। और भाई मान लो तो फिर जब वो सूली पे चढ़ते हैं उस वक्त आप उनको इंसान बना देते हो। जब उनको सोने का ताज बनाया जाता है, जब उनको उन पे थूका जाता है, तो फिर वो कहते हैं नहीं जी वो ह्यूमन थे। और भाई एक तरफ खड़े रहो, एक स्टैंड का जो, फिर अगर वो खुदा है तो फिर खुदा रहने, तो फिर कभी आप कहते हैं जी वो 50% ये है और 50% ये है। असल में अहमद दीदार साहब ने से ये सवाल पूछा गया था कि किस जीसस गॉड। तो उन्होंने कहा था कि डिड जीसस सेड दैट, क्या यसूल इस्लाम ने ऐसा कहा है कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। तो यसूल इस्लाम ने तो कहीं पे बेबी नहीं बोला। अनइक्विवोकल स्टेटमेंट जो है या बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ मेरी इबादत करो। तो ये जो ये बीच क्रिश्चियंस में हमारे कोई आवाज। हजरात हैं, ये जो क्रिश्चियंस हमारे हजरात हैं ये जॉन के बाब 10 को, जो यूहन्ना बाब 10 और आयत 30 को उठा लेते हैं कि मैं और खुदा एक हैं। तो उससे जी हरगिज़ जी ये मतलब नहीं बनता कि यसु जो है उन्होंने खुदाई का दावा किया था। उसी की आयत नंबर 33 में अगर देखें तो यसु ने उनसे पूछा था
یہودیوں سے کہ تم مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے خود کو خدا کے برابر کہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تمہاری کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ تم خدا ہو؟ تم خدا، بالکل ٹھیک ہے، کتاب ہے یہ زبور کے اندر موجود ہے کہ یہودیوں کو خدا نے کہا ہے کہ تم الہ ہو، تم خدا ہو۔ تو بالکل یہی بائبل کے اندر جہاں سے یہ حوالہ نکالتے ہیں کہ میں اور خدا ایک ہیں، اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے پھر یہودیوں کو یہ کہا کہ کیا تمہیں نہیں یہ خدا نے کہا کہ تم خدا ہو؟ تو کیا یہودی جو تھے وہ خدا بن گئے تھے؟ تو یہ جو ہے نا، ان کے لینے کے بات اور دینے کے بات اور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اور رضوان شیر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رومیو کا ریفرنس دیں تو بھائی جہاں پہ لکھا ہوا ہے رومیو باب 8 کی آیت نمبر 3، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یسوع گناہ آلود جسم کے ساتھ پیدا ہوا۔ تو آپ جی چونکہ پڑھتے نہیں ہیں تو اب یہ دیکھیں، انہوں نے بھی کرسچن پرنس نے بھی وہی حرکت کی کہ this is why the Father loves me because I lay down my life so that I may take it back again. No one take it away from me but I lay it down of my own free will. ٹھیک ہے، اب انہوں نے ٹیکسٹ جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ کانٹیکسٹ جو ہے یہ ہمیشہ لوگوں سے چھپا لیتے ہیں۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یسوع علیہ السلام جو تھے وہ ہیکل کے اندر ٹہل رہے تھے، اور یہودیوں نے ان سے آ کر پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ المسیح ہیں کہ نہیں؟ تو یسوع نے یہ کہا کہ بھئی تم میری باتیں نہیں سمجھتے اور تم میری آواز نہیں سنتے کیونکہ تم میری بھیڑیں نہیں ہو، اور جو لوگ میری بھیڑیں ہیں وہ میری آواز سنتے ہیں، میری آواز کو مانتے ہیں۔ تو میری آواز کو مانتے بھی ہیں اور میری آواز کو سنتے بھی ہیں۔ تو جن لوگوں کو خدا نے میرے ہاتھ میں دیا ہے ان کو کوئی لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور جو لوگ بالکل میرے ہاتھ میں ہیں ان کو کوئی خدا کے علاوہ لے نہیں سکتا۔ اور اس معاملے میں یعنی تبلیغ کے معاملے میں یا خدا کے اور نبی کا جو رستہ ہے اس معاملے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور خدا ایک ہیں۔ تو یہ بات جب یہودیوں نے سنی تو ان کو مسکنسیپشن پیدا ہوئی، تو انہوں نے پتھر اٹھائے تھے۔ یسوع نے کہا کہ تم مجھے کیوں پتھر مارنے کو اٹھاتے ہو؟ کیا ان کاموں کی بابت جو میں نے تمہارے درمیان کیے ہیں، ان معجزات کی وجہ سے جو تمہارے درمیان رہ کر میں نے کیے ہیں، کیا اس کی وجہ سے مجھے پتھر مارنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو خود اپنے آپ کو انسان ہو کر خدا کے برابر بناتا ہے۔ تب یسوع علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں بالکل صحیح سمجھے ہو، میں تو خدا ہوں۔ انہوں نے وہیں پر اپنے مطلب اس دعوے کی تردید کر دی اور کہا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ یہودیوں کو کہا، تو کیا بالکل یہودی خدا بن گئے تھے؟ بالکل تو اس سے جو ہے نا ہم یہ کہنا کہ جی یسوع نے کبھی دعویٰ کیا ہے بس بائبل کے یہ اندر، انہوں نے تو المسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، خدا ہونے کا دعویٰ تو بہت دور کا تھا۔ وہی بات ہوگی نا کہ ایک گال پہ چانٹا پڑے تو دوسری کو چھپا لیتے ہیں، ایک ہی آگے کر لیتے ہیں بغیر کانٹیکٹ سے جو آپ بات کرتے ہیں۔ میں کرسچن پرنس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائی اگر آپ کوئی ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ٹائم سیٹ کریں، کمنٹس میں ہی آپ بولتے ہیں، کوئی جرت پیدا کریں، آپ آئیں اور کوئی ٹاپک رکھیں اور ہمارے رضوان بھائی ہیں آپ سے بات کریں گے، ڈبیٹ کریں گے۔ جی، یہ رضوان شیر صاحب کہتے ہیں کہ شیرے اور شراب میں آپ کو فرق نہیں نظر آتا؟ تو بھائی جو شیرہ تھا شراب کا، اسی سے ہی شراب بنائی جاتی تھی، میں بنائی جاتی تھی۔ یہ الفاظ کا توڑ مروڑ ہے، اور انگور کے شیرے سے ہی شراب بنتی تھی۔ کرسچن پرنس صاحب کہہ رہے ہیں جیسس کرائسٹ واز فالوئنگ دی ٹریڈیشن آف جوئش ٹریڈیشن۔ اچھا چلیں، اگر یسوع جو تھے وہ جوئش ٹریڈیشن فالو کر رہے تھے تو آپ نے جوئش ٹریڈیشن کو کیوں بدل دیا؟ آپ نے وہ چیزیں کیوں ماشاء بدل اللہ دیں جو ماشاء یسوع علیہ اللہ۔ السلام فالو کرتے تھے؟ آپ ارے نے سبت کے دن کو ارے اٹھا کر دیکھیے اتوار کے بھائی دن پہ لے گئے۔ جی، ماشاء اللہ یہ جو پرنس ہے، کیا بات ہے! ابھی یہ یسوع مسیح کو آل مائٹی گاڈ بنا رہا تھا، اب وہ یسوع کو ٹریڈیشن جو ہے نا جوز ٹریڈیشن فالو کروا رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب کیا دیکھیں بات کہ ہے یسوع جو اب کہ یہ وہ دیکھیں کہ گاڈ ہے وہ خدا جو جوز ٹریڈیشن کو فالو کرے گا۔ اب خدا جو ہے وہ احکامات کو تابع کر رہا ہے، یعنی وہ ان احکامات کو تابع کر رہا ہے جو اس نے انسان کے لیے بھیجے تھے۔ مطلب خدا خود ہی اپنے قوانین کی پیروی کر رہا ہے، ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ کیا بات ہے! اگلا کبھی کمنٹ انہوں کچھ نے کبھی لکھا ہے کچھ۔ جی،
آپ جو اسٹریمنگ میں دے دیں لنک. اگر فار ایگزامپل کسی نے آنا ہے کوئی سوال پوچھنا ہے ٹاپک کے ریلیٹڈ پلیز، یہ آؤٹ آف ٹاپک جا رہے ہیں تو ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی بھائی کا سوال ہے تو وہ آ کے پوچھ سکتا ہے. پلیز ڈبیٹ نہ شروع کرے. اور اگر کسی نے کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمارا اسلامک ویکننگ آئی ڈی ہے، اس پہ کانٹیکٹ کرے اور ہم ایک ٹاپک بنا لیں گے اور اس پہ ہم کریں گے. جی کرسچن پرنس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈبیٹ کرنے کو تیار ہوں. یہ میں ان ماشاء کا اللہ. یہ تو وہ بھی شو کر دیتا ہوں. میں نے ویسے لنک پیسٹ کر دیا جی ہے، اگر وہ آ کچھ گیا آ جی، کر آئی کہنا ول چاہتے ڈبیٹ. ہیں. جی اگر وہ کچھ آ کر کہنا چاہتے ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں فی الوقت، ہم بات کر لیتے ہیں ان سے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ان کو لنک سینڈ کر دیں تاکہ پھر ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات مزید آگے بڑھ سکے. جی ابھی اس وقت تو ڈبیٹ نہیں شروع کریں گے ہم بھائی صاحب، ہوں تو ہمیں ٹائم دیا جائے اور اس ٹائم پہ پھر ہم ارینجمنٹ کریں گے اور ڈبیٹ کا ایک پورا سیٹ اپ تیار کریں گے. اصل میں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسیح حضرات جو ہیں وہ بات کو سمجھنے کے بجائے ڈبیٹ کی طرف کیوں زیادہ دوڑتے ہیں. مطلب وہ ڈبیٹ میں کیا ایسی دلیل دینا چاہتے ہیں جو ان کے بڑوں نے نہیں دی. اور پھر ہمیں جو سب سے زیادہ جو ایک آپ سمجھے مسئلہ پیش آتا ہے، مسئلہ درپیش آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ آپ میں فرض مال کرسچن پرنس صاحب سے فرض کریں ڈبیٹ کر لیتا ہوں، یا کوئی ہمارے اور ساتھی جو ہیں وہ ڈبیٹ کرتے ہیں کرسچن پرنس صاحب کے ساتھ، اور اگر یہ لاجواب ہو جاتے ہیں ڈبیٹ کے اندر، تو یہ جو باقی کرسچنز ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی وہ تو ڈبیٹر تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پینترا وہ تو تو پھر ماریں گے نا، پینترا بھی ٹھیک ہوتا ہے. ہے نا سر. ہاں جی، وہ کہیں گے جی کہ یہ تو ڈبیٹر تھے ہی نہیں، آپ نے غیر ڈبیٹر کے ساتھ ڈبیٹ کی ہے، یہ تو ایک ہمارے جو ہے نا آپ نے بچے کے ساتھ ڈبیٹ کی ہے تو آپ ہمارے ساتھ ڈبیٹ. ان کا ہر شخص ڈبیٹر ہے. میں نے جو 2 ڈبیٹس کی ہیں شفیق کمل صاحب کے ساتھ، جو کہ ابھی بشپ کے الیکشن میں بھی کھڑے ہوئے تھے پچھلے دنوں، تو اگر ان میں سے بھی کئی لوگ جو ہے نا مناظرے کے بعد مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈبیٹ کر کے دیکھیں. بھائی آپ کا مناظر جس کو آپ نے میدان میں اتارا ہے کیا اس قابل نہیں تھا کہ وہ ٹھیک دلائل دے سکتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ماشاء صرف جو اللہ. ہے نا اس لیے ڈبیٹ کے شوقین ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنا ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی جو ہے اپنی کمیونٹی میں کما سکیں، تھوڑی سی جو ہے وہ بات کر سکیں. چلے کوئی اچھی بات نہیں. اگر تو یہ ڈیفینڈر ہیں اپنے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ سمجھ جائیں کہ میرے پاس نالج ہے، ڈبیٹر ہے، ڈبیٹ کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی نہیں ہے، یہ ان کو موقع دینا چاہیے. اب یہ بھی یہ ایک فری مائنڈ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں 1 کروڑ کانٹراڈکشن ہیں، ان کا جواب دو. بھائی قرآن میں تو ٹوٹل 6666 آیات ہیں، اس میں سے 1 کروڑ تم نے کہاں سے نکال لی؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ایک قرآن مجید میں کانٹراڈکشن نہیں ہے، کانٹراڈکشن اصل میں آپ کے ذہن میں. جی ان کی بات کا نا برا مانیے گا رضوان بھائی، کیونکہ یہ فری مائنڈیڈ ہے نا، ان کا مائنڈ دیکھیں نا فری ہے، ان کے مائنڈ میں کچھ سما نہیں سکتا، یہ فری مائنڈیڈ ہے. تو ان کے مائنڈ میں اگر کچھ ہوتا تو یہ سمجھتے، لیکن ہے ہی انہوں نے کم سے کم مائنڈ فری نہ رکھے، کچھ اور کر لے، کوئی اور نام رکھ لے سر. جی ابھی یہ ہمارے ایک اور بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صرف میں ہی دیکھ رہا ہوں اس کو اور کوئی نہیں دیکھ رہا. تو ایسا نہیں ہے، بہت سارے بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے نا غلط فہمی کا شکار ہیں. اب یہ دیکھیں چلے یہ بھائی، ان کمنٹس میں کیا جواب دے کہ جی خالی میں ہی دیکھ رہا ہوں. اب یہ ابھی شاید لاگ ان ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اب پیچھے والی جتنی داستان تھی وہ تو ہم گزار بیٹھے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ چلے آپ ٹائم کی پابندی کرتے، اور اب خیر آپ آئیں تو آپ جو ہے نا آ کر اپنا جو اب ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ٹاپک ریکارڈنگ کیا تھا، دیکھیے گا کہ بات ہم نے کس کیا. پہ ہاں ہوئی ہے. جی بالکل ایسی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ بعد میں رضا صاحب آپ دیکھیے گا کہ ٹاپک کیا تھا، اس سے ہم نے کیا دلائل دیے، اور پھر فری ہو کر جو ہے نا آپ ان کو سنیے گا. آپ کرسچن پرنس صاحب نے کیا دیا جی اوکے، کس چیز کو اوکے بھائی؟ اب اوکے، اب یہ یا تو اس کو لنک سینڈ کریں نا، آ کے تھوڑا سا کمنٹ کر دے کہ بھائی میں کرنا چاہتا ہوں. لنک تو میں نے ان کو دے دیا ہے، اب وہ لنک نہ ایکسیپٹ کریں تو میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور کرسچن بھائی کر لو نا یار.
کمنٹنگ کیے جا رہے ہو، آدھی بات کی سمجھ آئے گی آدھی بات کی سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر ٹائم تو گزری جا رہا ہے. تو اگر آپ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہائے ہائے دیکھیں بائے بائے. ہاں، اگر کوئی بندہ ٹاپک پہ آ کر کوئی بات کرتا ہے تو سو بسم اللہ. یہ تو دل کی بھڑاس نکالنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ یہاں پر آئے اور دل کی بھڑاس نکال کر وہ چلا جائے. نہیں، دل کے ارماں دل میں ہی رہنے دیجیے اس وقت. نئی فرمائش آئی ہے، I want to prove what you don't know which you reject. بھیا لنک دے رہا ہوں تو اس پہ آتے کیوں نہیں ہو؟ کرسچن پرنس کائنڈلی آپ آئے جوائن کریں. اتنا ٹائم لکھنے پہ ریسرچ کر رہے بولنے میں کر دیجئے تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے، تاکہ پھر کوئی فارمیٹ آگے بڑھے. اچھا، ان آپ کے جو تنگ کر زیادہ رہے تر ہیں. لوگ ہوتے ہیں جی، ان کے جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف اوور کانفیڈنس کے شکار ہوتے ہیں اور ان کے یہ پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی. اب یہ صرف اپنی دل کی بڑھاس نکالنا چاہتے کہ میں آؤں اور آ کر جو ہے نا 4-5 باتیں ایسی کہہ جو موضوع کو ڈی بالکل ٹریک کر دیں اور جو ہے نا نہیں موضوع سے ہٹ کر ہوں. تو ان کی یہ میں نے سارے ویسے ایک دو جی جی ان کی میں نے ایک دو باتیں سنی ہیں پچھلے دنوں کرسچن پرنس صاحب کی. تو کرسچن پرنس صاحب کیا کرتے ہیں کہ اپنے چینل پر بلا کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اگلے کی سے نہ صرف یس اور نو میں سوال جواب لیتے ہیں اور یس اور نو میں جو ہے نا اس کو آ کر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں اور پھر ساتھ اس کو میوٹ کر دیتے ہیں. پھر وہ یس اور نو کرتا ہے، ہاں جی یس نو بس، اور ساتھ میوٹ کرتے جاتے ہیں اگلے کو، مطلب بولنے کا موقع نہیں دیتے. موقع نہیں ہے. ہاں اور تو ان کو یہ اگلا دیکھیں انہوں نے لکھا کرسچن پرنس صاحب نے. میں صرف ان کے کمنٹس اس لیے جو ہے نا ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے علامہ کرسچن پرنس صاحب جو تھے موضوع پر ایک بات بھی نہیں کر سکے اور وہ انہوں نے موضوع سنا اور موضوع کو سننے کے بعد انہوں نے ایک بات بھی نہیں کی اور صرف جو ہے دل کی بڑھاس نکال رہے ہیں. وہ لکھ رہے جی نو منی ریسیوڈ لائک مسلم گیٹ. تو بھیا مسلمان جو ہے اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کی طرح ان کو فنڈز نہیں آتے امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا سے، نہ برطانیہ سے ان کو وہ پتہ نہیں فنڈز کتنے آتے ہیں، نہ الحمدللہ نہ ہم جا کر اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں دواؤں کے کنسرٹ دوائیاں شفائیہ دوائیں رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں پہن جی تے پاؤ جی اتنے دے یقی پاؤ. باقی سارے آپ نے احکامات جو ہیں فضل کے تحت منسوخ کر دیے کہ جی یہ تو شریعت جو تھی وہ تو لعنت تھی اور اس سے مسلوب ہو کر یسوع نے ہماری جان چھڑوا دی. لیکن بے یقی یا جو چندے کا شریعت نے آپ کو بتایا ہوا تھا وہ صرف آپ نے منسوخ نہیں کیا. اور میں اگر آپ کو یہاں بتانے بیٹھ جاؤں کہ مسیح حضرات کہاں کہاں سے پیسے مسیح پوادر کماتے ہیں، یہ مسیح پوادروں نے کیسے کیسے ڈھونگ رچا رکھے ہیں، تو آپ الٹے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. تو الحمدللہ ہمیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم جو ہے نا کسی پیسے کے لالچ میں یہ کام کرتے ہیں، بلکہ ہم ماشاء صرف اللہ. اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کی خوشنودگی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. بے آئی شک ہوپ بے یو شک. انڈرسٹینڈ دیٹ. نہیں یہ نہیں انڈرسٹینڈ ہوں گے. ارے یہ انڈرسٹینڈ نہیں ہوگا. متی رسول نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اپنی آنکھ میں چتیر ہے دوسرے کے دن کا نہ نکال. یہ وہ لوگ ہیں سر، یہ وہ ہے. ایسے ان کو سمجھا کے بھی چلے گئے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے. جی انہوں نے جو ہے نا اپنا ہی ایک پروگرام سیٹ کیا. تو پھر جی آپ مسیح بھائیوں لنک آپ نے سینڈ کیا؟ سے گزارش ہے جی میں نے لنک کئی دفعہ پوسٹ کیا ہے، کوئی بھائی بھی آنا چاہے سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے ہماری طرف سے جو ہے نا کھلی آفر ہے کہ وہ آئے اور آ کر سوال پوچھے. اب کیونکہ یہ آ نہیں رہے اور سوال نہیں پوچھ رہے تو ہم مزید زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ تک دیکھیں گے. نہیں یہ پرنس صاحب جو ہے، سی پی صاحب جو ہے وہ کمنٹ تو کر رہے ہیں. کائنڈلی وہ جوائن کرے اور آگے کچھ فارمیٹ بتائیں کس ٹاپک پہ آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے. کمنٹنگ میں تو آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی ول یس نو، پتہ نہیں کس بات کی یس نو کر رہے ہو. رضوان بھائی لگتا ہے سارے آپ سے ڈرتے ہیں اس لیے کوئی آ نہیں رہا. آپ نے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا شنڈا تو نہیں پکڑا ہوا؟ I clicked 3 times, it's not opening. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے کلک کیا اور اوپن ہو نہ رہا ہو. یہ بھی ایک دیکھیں نا جھوٹ بول کر ڈرامے خدا کا بازی. جلال ظاہر، جھوٹ بول کر خدا کا جلال ظاہر کیا جا رہا ہے.
کہ جب میں نے کلک کیا تو انہوں نے اوپن نہیں کیا. بھائی ہم بار بار چلے کہہ رہے ہیں آپ کلک کریں تو ہم اوپن کر کے آپ کو لائیو اسٹریمنگ میں لیتے ہیں. تو آپ خدا کا چلے جلال تو ظاہر نہ کریں سی پی صاحب. سی پی صاحب آپ کو ہم اسلامک اویکننگ آئی ڈی دیتے ہیں, یہ ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے, اس پہ آپ میسج کر دیں, اس پہ آپ آ سکتے ہو, بات کر سکتے ہو, اور ڈبیٹ کا کوئی پروگرام کوئی فارمیٹ بنا سکتے ہو. اس پہ تو ہو سکتا ہے کوئی فنی خرابی کی وجہ سے آپ کی انگل نہ اس میں جا رہی ہو لنک پہ لیکن اسکائپ آئی ڈی ہے اسلامک اویکننگ. میں اپنے سننے والوں دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اسلامک اویکننگ چینل اور کنسیڈرڈ ٹی وی اور مسلم مسیح مکالمہ جو ہے ان چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں, اور کائنڈلی آپ اپنے کمنٹس ضرور سینڈ کیا کریں. اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے اور معلومات بھی ملتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیسا جا رہا ہے کام ہمارا. تو 51 منٹ ہو چکے ہیں اسٹریمنگ کو شروع ہوئے اور لنک کو سینڈ کیے بھی کچھ ٹائم ہو چکا ہے, لیکن اگر کوئی ہمارا مسلم بردر وہ بھی آگے کچھ کہہ سکتا ہے, کچھ بات کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ رضوان بھائی نے جو دونوں کتب کے ساتھ ایویڈنس رکھے ہیں کتنا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیسا لگتا ہے. آپ اگر اپنا کوئی کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ آ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں, کیونکہ ٹائم گھڑی جو ہے وہ ٹک 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 کر رہی ہے. لنک جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر دیا گیا ہے. تو کوئی مسلم بھائی کوئی کرسچن بھائی اگر آگے اس آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی بات کہنا چاہتا ہے, کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو پلیز وہ ویلکم. تو ٹائم تو دیا جا رہا ہے لیکن کوئی آ نہیں رہا. تو رضوان بھائی آپ کیا کہتے ہیں, پھر آپ اپنے لاسٹ ورڈ دیں اور پھر اسٹریمنگ کو گڈ بائی کیا جائے. یہ ایم ڈی صاحب آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی وعلیکم بھائی اپنا السلام. تعارف کروا دیں. جی رضوان اصغر بھائی, اللہ کا شکر ہے. جی میں انڈیا سے ہوں. اچھا اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام فیصل ہے, محمد فیصل. فیصل. جی فیصل بھائی. جی رضوان اصغر بھائی آپ کے پاس ماشاء اللہ بہت علم ہے کرسچینٹی کے بارے میں. جی یہ جو کرسچن پرنس ہے یہ آئے گا نہیں, یہ میرے بھی چینل پہ بہت بار آ چکا ہے اور اسے میں نے اپنا نمبر تک دیا تھا, اس نے آج تک کال نہیں کرا میرے کو. یہ جو کمنٹ کر رہے ہیں نا کرسچن پرنس, فیک آئی ڈی ہے اس کی. جی جی. اسے میں نے نمبر بھی دیا تھا اپنا, آجا بھائی تو کل لے. اسلامک اویکنگ ٹیم کی بھی میں نے اس کی اسکائپ آئی ڈی دی تھی, آیا ہی نہیں آج تک. انڈیا میں آپ کہاں سے ہیں؟ جی سر میں دلی سے ہوں. دلی سے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ تو ہوا نا کہ فاصلے سے مٹے. بے جی جی شک بے شک. جی فیصل بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اسٹریمنگ کے بارے میں, اور کچھ بات کریں گے کہ رضوان بھائی نے جو آج کے ٹاپک میں جو بولا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, جو انہوں نے جی دونوں ماشاء اللہ کتب سے. انہوں نے بہت اچھی بات کہی, انہوں نے بہت ہی انہیں علم ہے. اور ان کی میں نے ڈیبیٹ بھی دیکھی تھی شفیق کنول صاحب کے ساتھ, یہ آئزیا 53 پہ. ان میں عدنان رشید صاحب بھی تھے اس ڈیبیٹ میں نے جی دیکھا تھا جی. وہ ڈیبیٹ. ماشاء اللہ بہت اچھی ڈیبیٹ, وہ ثابت نہیں کر پایا تھا شفیق کنول صاحب نے, ثابت نہیں کر پائے تھے وہ. انہوں نے, میں نے پوری ڈیبیٹ دیکھی ہے. ماشاء اللہ عدنان ماشاء رشید اللہ. صاحب بھی تھے, اور عدنان رشید صاحب نے بھی انہیں چیلنج کیا تھا ڈیبیٹ کا لاسٹ میں, جی جی. جی تو میں نے پھر دیکھا انہوں تھا. نے کچھ لیکن
لیکن نہیں وہ شفیق کنول کچھ بھی شفیق کنول صاحب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے. عدنان رشید تو انٹرنیشنل ہے. سر وہ میں وہاں پہ موجود تھا تو شفیق کنول صاحب نے ان سے کہا کہ جی میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جب ان کو پتا چلا جی کہ یہ تو انٹرنیشنل لیول کے ہیں تو ان کو پتا, انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ چلو جی تھوڑا سا مجھے بھی انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑا فیم مل جائے گا. تو اچھا انہوں نے کہا کہ جی ضرور میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہوں گا, مجھے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں ڈیبیٹ انگلش میں کروں گا, کیونکہ میں نے شام شمون کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے اور جو ہے نا اپنا جیمس وائٹ. ان کے ساتھ جیمز وائٹ کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے اور اپنا ڈیوڈ وڈس کے ساتھ میں نے کی ہے. تو میں اگر کروں گا تو میں انگلش میں کروں گا. تو شفیق کنول صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو معذرت چاہتا ہوں, مجھے تو انگلش نہیں آتی. تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے علاوہ میری اور کوئی شرط نہیں ہے, اگر آپ انگلش میں کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ کل ہی رکھ لیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ پھر شفیق کنول صاحب نے معذرت کر لی تھی. اچھا یہ ایک سوال آیا ہے, کوئی رضوان اصغر میرے ہی نام کے بھائی ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ اکثر مسیح سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں مقدسہ مریم کی گستاخی کی گئی ہے, یہ کرتا ہے, ان کی شرمگاہ کا تذکرہ کر کے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے ہی کوئی گستاخی نہیں کی گئی حضرت مریم علیہ السلام کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی, جب وہ تو ان کی تعریف کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کہیں پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, یہ غالباً قرآن مجید میں ایسا لکھا ہوا ہے واللتی احسنت فرجا, کہ آپ ذکر کیجئے اس عورت کا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, مطلب وہ زنا نہیں کیا, اس نے اپنے جو ہے نا کسی غلط راستے پر نہیں چلی اور شرمگاہ کی حفاظت کی, یہ لکھا ہوا ہے. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ ففنخنا فی ہے, اور پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی مریم کے اندر یا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ جو ہے اس میں ان کی شرمگاہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو یہ جو ہے نا مسکنسیپشن ہے. یہ ایک اور بھائی آئے ہیں حذیفہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی حذیفہ بھائی آپ کی آواز کا بہت ایشو ہے, آواز جو ہے آپ کی بار بار کٹ رہی ہے. پیانو بج رہا ہے, کچھ سنائی نہیں دے رہا. میں ایک اور بھائی کو کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہے؟ جی کرم اللہ کا. سر آپ سنائیں, ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل صحیح. میں نے تو دیکھا ہی نہیں اسٹریمنگ, لیکن ہوپ کی ماشاء اللہ اچھا ہوگا. اور ٹائٹل بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا سر, ٹائٹل بھی سمجھ نہیں آ رہا. اردو پہ لکھا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں اردو. آپ کہاں سے ہیں؟ عجیب بات ہے ہیلو, رضوان بھائی, آپ مجھے نہیں جانتے ہیں. ذوالفقار بھائی سے پوچھیے کون ہوں میں. نہیں مطلب کون سے یہ ملک سے ہیں جو اردو نہیں جانتے؟ شاہد بھائی تو نہیں ہے؟ وہی ہے نا سر, ایکس ڈی کون لگاتا ہے, میں ہی نہ ہوں. اچھا اچھا صحیح ہے. اچھا شاہد بھائی یہ ٹاپک تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے, جو ان کی پکچرائزیشن ہے, وہ کون سی کتاب جو ہے بہتر طور پہ کرتی ہے. تو ہم نے کمپیریزن پیش کیا تھا بائبل کے حوالے سے, قرآن اور حدیث کے حوالے سے. تو آپ چونکہ نہیں دیکھ سکے, تو کیونکہ اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا تو آپ جو ہے نا ضرور بعد میں دیکھ لیجیے گا. یہ فری مائنڈ سب آئے ہیں لیکن ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ, تو مجھے اس چیز کا دکھ رہے گا فری مائنڈ سب کہ آپ دوبارہ کوشش کیجیے. میں آپ کو پوری کوشش کروں گا ایڈ کرنے کی. ہیلو, فری مائنڈ سب ایڈ نہیں ہوئے. خیر اچھا, بہرحال بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے, شاید بھائی تو چلے گئے. ہیلو ایم ڈی صاحب. جی جی ہیلو, رضوان بھائی, جی آواز آ رہی ہے اچھا آپ کو؟ آپ جی آپ نے ٹاپک سنا ہے سارا؟ جی جی میں نے سنا ہے. چلیں, تو کچھ سے امید ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا یا جی کچھ جی جو ہے نا آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جی 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 بالکل. ہیلو ہیلو, جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
میں کہہ رہا ہوں جی کہ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، یا امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے جو ہے نا آج کا جو سیشن ہے وہ مفید رہا ہوگا۔ جی جی بالکل، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے رضوان صاحب، بہت کچھ۔ بس یہ کرسچن پرنس کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری کمائی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نہیں پاس جو علم ہے یا جو باتیں ہیں وہ دوسرے تک پہنچ جائیں، ہمارے ماشاء لیے اللہ یہی ماشاء سب کچھ ہے۔ ہم کوئی کرنسی نوٹس میں ڈیل نہیں کرتے، ہم اللہ کے جو ہے نا اس میں ڈیل کرتے ہیں۔ جی یہ بالکل حذیفہ جی بھائی، بالکل۔ جی السلام علیکم جی حذیفہ بھائی، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے۔ سر میرا کوشچن ہے کہ بائبل میں مسلم ہوں، میرا بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تورات کو مکمل کرنے آیا ہوں، جی اور آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مکمل نہیں ملی تھی، اور دوسرا یہ کہ سورہ آل عمران میں بھی تھوڑا سا اس کا اشارہ ملتا ہے کہ جنہیں تورات سے کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں، میں کچھ کنفیوژنس کا شکار ہوں۔ سوری، دوسری بات آپ نے کیا کی؟ تورات کا کچھ حصے کے حوالے سے کیا کہا آپ نے؟ ہیلو حذیفہ صاحب، ہیلو حذیفہ بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو اچھا چلیں، میں دوسرا تو نہیں سن سکا ان کا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ تورات ان کو مکمل نہیں ملی تھی، تو بات یہ ہے کہ تورات کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے احکامات ایسے تھے جو یہودی جو تھے اپنی نااہلی کی وجہ سے اور نالائکی کی وجہ سے گوا بیٹھے تھے۔ ایک تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی انہوں نے جو ہے نا گوسالہ پرستی یا بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بحیثیت قوم وہ جو تھے وہ بت پرستی انہوں نے شروع کر دی تھی، تو تورات جو تھے وہ گما بیٹھے۔ اور ظاہری بات ہے جب انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی تو انہوں نے خدا کے احکامات کو مرتبان میں رکھ کر اس کا اچار تو نکالنا نہیں تھا، تو انہوں نے اس پہ ظاہری بات ہے وہ ان سے کھو گیا۔ لیکن کچھ باتیں جو تھیں، کچھ گروہ جو ایک مقابی گروہ تھا اس کے پاس کچھ باتیں موجود تھی جو نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ پھر بہت سارے بادشاہ جیسا بنو قد نصر ہو گیا، اور بھی بہت سارے بادشاہ جو تھے وہ ان پر حملہ آور ہوتے تھے، ان کو جو ہے نا وہ قتل کرنے کے لیے دوڑتے تھے، ان کو غلام بناتے تھے، اور ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کو جلا دیا کرتے تھے۔ تو بائبل کے اندر ہی لکھا ہے سلاطین کی کتاب میں کہ جب انہوں نے عہد کا صندوق کھولا جس میں اس موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو لکھ کر رکھا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ تورات کا نسخہ تو موجود ہی نہیں تھا، صرف جو ہے 2 تختیاں بڑی تھی جس پر 10 احکامات لکھے ہوئے تھے۔ اب پھر ہوا یہ کہ وہ بادشاہ کا نام جو ہے شاہ یہودا اس طرح کچھ اس کا نام تھا، میں نام بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس کے دور میں اس کے تخت نشین ہونے کے 17 سال بعد ایک کاہن تھا، اس نے آ کر پیش کی کہ یہ بائبل، یہ تورات جو ہے یہ مجھے ملی ہے خزانے کے ڈھیر کے نیچے سے، اور یہ جو ہے نا ان کو اس نے لا کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ جب تورات موجود ہی نہیں تھی تو اس نے لا کر کہاں سے دی؟ اور دوسری بات یہ کہ جو بادشاہ آتے تھے انہوں نے ان کو آ کر لوٹا، اور لوٹنے کے بعد انہوں نے تمام خزانے جو تھے وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو کون سا خزانہ ایسا انہوں نے چھوڑ دیا تھا جس کے نیچے تورات کا نسخہ دفن تھا؟ مطلب یہ کہ اس کاہن نے سنی سنائی باتیں ادھر ادھر سے لیں اور لکھ لی، اور مطالعاتی اشاعت جو ابھی پاکستان بائبل سوسائٹی کرسچنز کی طرف سے چھاپی ہے اس کے صفحہ نمبر 26 اور 27 پر لکھا ہے کہ یہ جو تورات اسفار خمسہ ہیں جن کو اسفار خمسہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہودی علماء کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 538 یا 537 سال قبل محض لکھی گئی ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 1200 سال کا ڈفرنس تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت سا حصہ جو تھا وہ گوا بیٹھے اور ان کے پاس محفوظ نہیں رہ سکا، اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ تورات کا کچھ حصہ ان کو دیا گیا تھا، یا وہ تورات کے حکموں پر چلنے والے تھے۔
اب یسوع علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں تورات کے حکموں کو پورا کرنے آیا ہوں، مطلب پورا پورا عمل کرنے آیا ہوں، پورا پورا عمل کر کے دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ یہودی معاشرے میں بہت سارے ایسے معاملات تھے جو خدا کے کلام کو وہ چھوڑ چکے تھے، اور انہوں نے اس کو گواہ بیٹھے تھے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا، اب یہ انہوں نے خدا کے احکامات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو اس پہ وہ عمل کر کے دکھانے کے لیے آئے تھے کہ میں خدا کے احکامات کو پورا کرنے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے ظفر بھائی؟ ہیلو جی رضوان بھائی۔ اچھا، یہ ایک اور بھائی آئے ہیں، ڈیزاسٹر صاحب، سیم صاحب آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں رضوان صاحب پروف ہیئر موسیٰ نے تورات کو باکس کے اندر ڈالا تھا، پلیز آئی بیگ یو۔ تو بھائی سیم صاحب، آپ بائبل کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، مجھے ریفرنس دینے میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ نے کم از کم جو ہے نا اس کو اپنی بائبل کو تو آپ پڑھ لیا کریں کہ اس سر میں وہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ رضوان بھائی وہ اسی لیے وجہ سے تو آئے ہیں کہ آپ ان کو بائبل بھی پڑھائیں۔ سیم صاحب آئے ہیں وہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ ہمیں پڑھائیں نا۔ جی جی، میں ان کو ابھی ریفرنس تلاش کر کے دیتا ہوں، اور اگر میں نہ دے سکا تو یہ ادارہ اب ادھر آپ کی آواز نہیں آ رہی رضوان بھائی۔ موسیٰ نے تورات کو بک کے اندر ڈالا، موسیٰ نے تورات کو، ارے بھائی وہ تو موسیٰ صاحب تو خود لکھے، انہوں نے تو تورات کے جو پہلے تھے وہ کہہ رہے تھے ان کے تو مرنے کے بعد کسی نے لکھی ہے، وہ آخری کتاب میں لکھا ہوا ہے ریفرنس ایک، قبر کے ملنے کے بعد یا اس کے 5 سال کے پتہ نہیں کتنے بعد وہ اس نے لکھا ہے۔ تو جب سوال یہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پھر ان کے شاگرد یوشوا صاحب نے کنٹینیو کر لی تھی یہ۔ رضوان بھائی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہیلو 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 جی، آواز آ رہی ہے مجھے، بس مجھے جی 5 منٹ اچھا، دیں، وہ آپ میرے خیال سے میں ریفرنس، حوالہ ڈھونڈ رہا تھا جی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی قیامت نہیں آگی، دے دیں گے، ادھر ہی ہیں ہم، سیم صاحب بھی ادھر ہی ہیں، ہم ان کو پرائیویٹ میں پوسٹ کر دیں گے۔ حالانکہ یہ سوال ٹاپک کے مطابق تو نہیں تھا، لیکن اب چلے یہ اب انہوں نے اب یہ اکثر اس طرح کے سوال لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رضوان بھائی اگر تو نہیں مل رہا ریفرنس تو کوئی بات نہیں، ہم دے دیں گے۔ یہ کون سی لاسٹ سٹریمنگ ہے ہماری؟ مسٹر ڈیزاسٹر کا یہ سوال آپ نے نوٹ کر لیا ہے، یہ آپ دے دیجئے گا جواب۔ ابھی آپ لاسٹ ورڈ دیں۔ چلیں صحیح ہے، یہ جو ہے نا ان کو ریفرنس میرے پہ خدا رہا، نیکسٹ اس پہ دوں گا، اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، ریفرنس موجود ہے۔ نہیں کوئی سر، ہم ادھر ہی ہیں، ہم کون سا کہیں جا رہے ہیں، تو وہ ضرور کوئی سملیرٹی والا ہم دے دیں گے۔ جی جی بالکل، کیونکہ ابھی جی جی یکدم تو میں ریفرنس نہیں دے سکتا ان کو، کیونکہ جی یہ جی آؤٹ آف سلیبس سے کوشچن انہوں نے پوچھ لیا، تو جی ضرور جی انشاءاللہ ان کو ریفرنس ملے گا، اس کا ریفرنس موجود ہے، اور مسٹر ڈیزاسٹر کا فون نمبر بھی میرے پاس موجود ہے، میں ان کو ضرور دوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز یہیں لائیو بتائیں۔ ماشاء اللہ، لائیو بتا دیتے ہیں سر۔
نہیں پتا تو میں آپ کو ریفرنس دے دوں. جی ضرور بتا دیں ریفرنس صاحب، بتا دیں ڈائریکٹر صاحب، آپ بتا دیں ہمیں ریفرنس. ابھی تو دیکھیں میرے یہ پاس اب یہ اب دیکھیں یہ اب نئی چیزیں بازی شروع ہو گئی ہے. اگر ریفرنس کا پتا تو مان کیوں رہے ہو یار؟ امتحان لے رہے ہو یار؟ سیم بھائی یہ تو نہ کرے بھائی. تو رضوان بھائی 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا اسٹریمنگ کو، تو میرا خیال ہے اگر آپ لاسٹ ورڈنگ میں اس کو بیک اپ رینڈ اپ کر دیں تو پھر یہ ہے کہ پھر ہم انشاءاللہ ان سے اجازت لیں گے اپنے سننے والے دیکھنے والوں کے لیے کہ دوبارہ ہے کہ پلیز ان چینلز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. جی بالکل. تو بس ٹھیک ہے، آج کا جو ٹاپک تھا وہ اختتام کو پہنچا اور کسی نے ٹاپک کے حوالے سے سوال نہیں کیا. تو باقی تمام بھائیوں کا جو اس اسٹریمنگ کو دیکھ رہے تھے، جو سن رہے تھے، ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. مسلم سی مکالمہ ویکنگ چینل اور ٹی وی کا. تو باقی جو ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ موضوع کے حوالے سے بات کیجیے. بے شک بے شک. اسلامک ویکنگ اسکائپ آئی ڈی ہے، کسی دوست کو بات کرنی ہو، کوئی سوال ہو تو کائنڈلی وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. جی تو ٹھیک ہے، تو پھر پھر اجازت ہماری دیجیے. طرف سے پھر خدا حافظ. رضوان بھائی اور میں ذوالفقار کی طرف سے آپ کو دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور امن میں رکھے. اوکے جی، خدا حافظ. السلام علیکم خدا ورحمۃ حافظ. اللہ.